جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفو باکس اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی بٹ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں جو پاکستان کے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز وہ چھپا ہوتا ہے اس ملک کے نوجوانوں کی محنت، لگن اور ان کی جستجو میں۔ اور آج اسی طرح کے ایک نوجوان کو ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد طیب طاہر۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ اچھا طیب بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کون سے شہر کے ساتھ ہے؟ جی میں لاہور، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ اچھا، تو لاہور میں موسم کیسا ہے آج کل؟ موسم آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، اور کبھی کبھی اچھا بارش کی وجہ سے خوشگوار ہو جاتا ہے، مگر موسٹلی گرمی رہتی ہے۔ اچھا، زبردست زبردست۔ تو طیب تھوڑا سا آپ کا ایک انٹروڈکشن تاکہ ناظرین آپ کو جان سکیں، آپ کا نام اور کچھ مزید تھوڑا سا۔ نام تو میرا سامنے ڈسپلے پہ ہی ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ محمد طیب طاہر قریشی، اور آئی گریجویٹیڈ فرام UET ان کمپیوٹر انجینئرنگ ان 2024، اور اس کے بعد سے ہی میں جاب کر رہا ہوں فل ٹائم ایٹ آربیسافٹ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر، تو اٹس بین مور دین اے ایئر ناؤ۔ زبردست۔ اچھا تھوڑا سا اگر آپ اپنے ایکڈیمک کریئر کے حوالے سے بتا دیں کہ میٹرک ٹو آنورڈ آپ نے کہاں کہاں سے اسٹڈی کیا، وہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہاں، میٹرک میں نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لورمال سے کیا 2018 میں، اور اس کے بعد انٹر میں نے FSC پری انجینئرنگ GCU لاہور سے کیا 2020 میں، اور پھر UET میں کمپیوٹر انجینئرنگ کی 2024 میں گریجویٹ، 1 سال ہو گیا، اور اب میں جاب کر رہا ہوں آربیسافٹ میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر۔ زبردست۔ تو طیب یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ UET میں جو ایڈمیشن ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں UET میں ایڈمیشن کے لیے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ صرف ایڈمیشن ہی نہیں لیا، آپ نے سکسیسفلی اپنی ڈگری کو کمپلیٹ بھی کیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے ساتھ ہی کمپلیشن کے فوراً بعد اپنے پروفیشنل کریئر کی ابتدا بھی کی ہے۔ تو یہ اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ آپ کیسے یہ سارا اچیومنٹ آپ نے کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو بتائیے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر ہے، اسی کی کرم نوازی ہے جو میں آج اس مقام پہ ہوں، مگر اس کے علاوہ انسان کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں بھی لیس علی الانسان، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے الا ما سعی، مگر جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیشہ سپورٹیو اکیڈیمک سیٹنگ پرووائڈ کی، ان کی گائیڈنس ہمیشہ میرے لیے ایک مشعل راہ رہی۔ اور پھر اس کے بعد بھائیوں کی بھی سپورٹ ہے، میں فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں، تو اس لیے میرے بڑے بھائیوں سے بھی مجھے سپورٹ ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اساتذہ کرام، ان کے بغیر کیسے کوئی بھی فرد ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے، ان کا بھی بہت جی اہم دخل رہا ہے میری ساری اکیڈیمک کیریئر میں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ کام کوئی بھی سکسیس کس طرح سے اچیو کی جاتی ہے، تو سکسیس از ناٹ این اوور نائٹ اسٹوری، سکسیس ان فیکٹ اٹس اے پروسیس۔ میں اس کو 2 پوائنٹ آف ویو سے سکسیس کو دیکھتا ہوں۔ ون از دا انڈیویجولس پرسپیکٹیو، یعنی ایک بندے کے خود کے لیے سکسیس کیا ہوتی ہے، اینڈ واٹ ڈز اٹ مین فار ادر پیپلس، جو کہ وہ سکسیس کو کیا دیکھتے ہیں۔ تو میرے نزدیک سکسیس یہ ہوتی ہے کہ ایک انڈیویجول کے لیے کہ ہاؤ ڈٹرمنڈ، ہاؤ کلیئر گول یو ہیو، اور آپ کتنی اس کو اچیو کرنے کی لگن اور موٹیویشن ہے، اور کتنی کنسسٹنسی سے آپ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک فرام این انڈیویژلس پرسپیکٹیو سکسیس از دا انیشیل اسٹیج رادر دین دا آؤٹ کم، مگر لوگوں
مگر لوگ اس سکسیس کو دیکھتے ہیں ان دا فائنل اسٹیج. اس کی مثال میں دینا چاہوں گا ایک آئس برگ سے جو کہ سمندر کے اوپر ہوتا ہے. پیپل اونلی سی دا ٹپ آف دا آئس برگ, بٹ دے ڈونٹ سی ہاؤ اسٹرانگ اینڈ پاورفل اینڈ جائگینٹک اٹس فاؤنڈیشن از, جسٹ لائک اینی بلڈنگ. تو اس لیے سکسیس ایک پروسیس ہے, اٹس ناٹ این اوور نائٹ اسٹوری. تو میں نے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے دل لگا کے پڑھائی کی. اگین پیرنٹس کا بھی بہت عمل دخل رہا ہے, اور کام کو جو بھی اپنے کام کو میں ہمیشہ دل جوئی سے اور مسلسل تسلسل کے ساتھ کیا. یہ کبھی یہ نہیں کہ اس طرح سے کبھی کہتے ہیں نا کہ میں کل کر لوں گا, کیونکہ وہ کل پھر کبھی نہیں آتی. تو اس لیے جو کام ہے اس کو اسی وقت کرنا, پراپر طریقے سے کرنا. یہ بہت خوب, بہت خوب. طیب, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کسی جینیس جو میچور پرسن ہے اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اور ابھی آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں, اور آپ کی جو مثبت سوچ ہے اس کے ذریعے آپ نے یہ بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور آپ اس کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو بھی, اور یقیناً اساتذہ کا رول بھی اس میں ہوتا ہے. اور آپ کی ایفرٹ, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں, اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم, یہ یقیناً اس کے بغیر کوئی بھی انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو یہی کامیابی کے راز ہوتے ہیں. اور اس میں ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اسٹڈی تو آپ کر رہے ہیں, تو نوجوان شاید یہ آپ کو سن کے اندازہ کر رہے ہو کہ شاید ہر وقت آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں, تو اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں اس کے لیے کیا آپ 24 آورس آپ نے فکس کیے ہوئے ہیں اسٹڈی کے لیے, یا کوئی اسکیجول فالو کرتے ہیں, یا کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو کس طریقے سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ اچھا, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف میں تھوڑا بعد میں ہوں گا. ابھی آپ نے ایک لفظ بولا اسکیجول. ٹائم مینجمنٹ از دا کی. ٹائم مینجمنٹ کے بغیر آپ کوئی گول اچیو نہیں کر سکتے. جب تک کہ آپ کی زندگی ایک اسٹریم لائن نہیں ہے, ایک پروسیس سے, خاص پروسیس سے نہیں گزر رہی, تب تک آپ کوئی مقصد اچیو نہیں کر سکتے. اس وقت تک آپ کی ساری زندگی بے ہنگم رہے گی. تو میرے نزدیک یہ پرابلم انیشیلی میں بھی فیس کرتا تھا یونیورسٹی ٹائم میں بھی, کیونکہ جب بندہ کالج سے یونیورسٹی میں آتا ہے تو تھوڑا سی اسٹڈیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اینول سسٹمز کی بجائے سیمسٹر سسٹمز ہوتے ہیں, تو برڈن کافی زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس برڈن کو میں نے اوور کم اس طرح سے کیا تھا کہ میں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا, اور اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ اسٹرکٹلی اسٹک کیا, تاکہ میں اپنے جو کام ہے نا وہ صرف ایک اسپیسیفائڈ ٹائم میں کر سکوں. یہ نہیں کہ ایک ٹائم پہ میرے پاس 3-4 چیزیں اگر کرنے کے لیے ہیں تو میں ایک ٹائم پہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, 5 منٹ بعد میں دوسرے پہ شفٹ ہو گیا. ایسا نہیں, ایک کام کو مخصوص اس کا اسپیسیفک ٹائم دے کے پھر اس طرف آتا ہے. اب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی جہاں تک بات ہے, مجھے کرکٹ پسند ہے, کبھی کبھار کھیلتا بھی ہوں, اتنی نہیں کھیلتا, مگر اس کے علاوہ کچھ میں ریڈل سولو کرنا پسند کرتا ہوں. اور ہاں, ٹائپنگ مجھے بہت پسند ہے, ٹائپنگ پریکٹس بھی میں نے کافی کی ہے. تو یہی میری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ گھر کے بھی کام ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. زبردست. اچھا طیب, ابھی آپ نے ذکر کیا اینڈ پہ ٹائپنگ کا, تو جی عام طور پہ تو شاید کچھ, چونکہ میرا تعلق بھی ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ ہے, کورسز ہم بھی کنڈکٹ کرتے ہیں, تو جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو بگننگ جو ہے وہ ٹائپنگ سے ہی ایک طرح سے لی جاتی ہے. تو سم ٹائم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹائپنگ جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کو سن کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ اسٹل آپ اتنے کوالیفائڈ بھی ہیں, اس کے باوجود اس کو اپنی جگہ پہ یہ ایک ایکٹیویٹی, ایک میں بھی آپ کے لیے انٹرٹیننگ ایکٹیویٹی ہوگی, لیکن اس میں لرننگ بھی ہے ساتھ ساتھ, چونکہ جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں ٹائپنگ جو ہے اس کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. کوڈنگ کرنی ہے آپ نے یا واٹس ایور, تو اس میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ٹائپنگ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آئی تھنک کہ جو پہلی سیڑھی ہے وہ شاید ٹائپنگ ہی ہے. ہاں جی, آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹائپنگ بہت ضروری ہے. یونیورسٹی میں میری یونیورسٹی کے اسٹارٹنگ یہ سیمسٹر میں میری ٹائپنگ کافی سلو تھی,
تو پھر میں نے ٹائپنگ مختلف آن لائن ویب سائٹس ہیں وہاں سے میں نے ٹائپنگ کی پریکٹس کی، مگر اس کو ایک ایڈکشن نہیں بننے دینا اگین، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کافی نا ڈے ان ڈے آؤٹ ٹائپنگ ہی کرتے رہیں گے، کسی بھی چیز کو ایڈکشن نہیں بنانا، ٹائپنگ کی پریکٹس کرنی ہے، اٹس اے گڈ ٹو ہیو، تو آپ پریکٹس کریں مگر اگین ان اے اسپیسیفائڈ سلوٹ، اس کے آپ کی اسٹڈیز پہ اکیڈیمکس میں یا آپ کے ڈفرینٹ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی اگر کوئی ہیں تو اس میں آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. آلویز ہیو اے اسپیسیفک ٹائم فار ٹاسک. زبردست زبردست. اچھا طیب، نیکسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وی ہیو بین لسننگ اباؤٹ اے آئی ایوری بڈی از کالنگ اے آئی. ٹھیک، تو ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف آئی ٹی اینڈ اے آئی؟ اے آئی از جسٹ لائک، میں اسٹارٹ کروں گا، ایک اے آئی کے پائنیئر ہیں اینڈریو این جی، وہ کہتے ہیں اے آئی از دا نیو الیکٹریسٹی. جس طرح بجلی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا نا آج کے دور میں، تو اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بغیر اب ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے. تو اب وہی یونیورسٹی کو ہی میں بار بار ریفر اس لیے سکھا رہا ہوں کیونکہ ابھی میرا اسٹڈی کا ریسنٹ ایکسپیرینس وہیں سے رہا ہے. جب یونیورسٹی کے اسٹارٹنگ میں اے آئی کا اتنا ہائپ نہیں تھا، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ بھی دوسرے یا سیکنڈ یا تھرڈ ایئر میں آیا تھا، تو اس سے پہلے میں نے خود نوٹ کیا جو رپورٹس وغیرہ بنانی ہوتی تھی اس میں ہم خود محنت کرتے تھے اور رپورٹس بناتے تھے، مگر ایز سون ایز اے آئی کیم تو ہم نے اے آئی کو یوز کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. مگر اے آئی کو جو اب میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ اور جتنا میں نے اپنا ایویلیویٹ کیا ہے وہ یہ کہ اب جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اے آئی پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں، اتنا ریلائی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو فنڈامنٹل اسکلز ہیں نا، اگر میں پروگرامنگ کے حوالے سے ہی بات کروں تو فنڈامنٹل اسکلز ہوتی ہیں، آپ نے لاجک بلڈنگ کرنی ہے، آپ کی اوپ اچھی ہونی چاہیے، ڈی ایس اچھی ہونی چاہیے، تو رادر دین دے سولو دے پرابلمس دیم سیلوز دے ریلائی آن اے آئی. ساری اسائنمنٹ سارے پروجیکٹس اے آئی سے کرائیں گے، تو اے آئی بس اسٹوڈنٹس کو اب اے آئی ہی ہر جگہ نظر آتی ہے، کچھ بھی کرنا ہو اے آئی. تو اس کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو یوتھ میں نا اب اسکلس کی کافی کمی آ رہی ہے. اب اے آئی پہ اب ریلائی تو کرنا شروع کرتی ہے، مگر ہم نے اس کے دوسری سائڈ نہیں دیکھی کہ اس کا کتنا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اوور ریلائی کریں گے اے آئی پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا اے آئی یوز نہیں کرنی، بٹ فار دا اسٹوڈنٹس ہو آر ان دیئر ارلی سیمسٹرس ان کے لیے اے آئی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. اے آئی سے سیکھیں مگر ڈونٹ یوز اے آئی ٹو سالو دیئر پرابلمس، ٹو سالو دیئر ٹاسک، ٹو سالو دیئر اسائنمنٹس اینڈ ٹو ڈو پروجیکٹس. ٹھیک، اب فیوچر کی بات کریں تو اب مارکیٹ میں بھی سب سے بڑا کوشچن آتا ہے کہ ول اے آئی ریپلیس دا سافٹ ویئر انجینئرس اینڈ اے آئی ول ٹیک اوور دا جابس. تو میرے خیال سے اٹ ول ناٹ ریپلیس دا جابس، انسٹیڈ اٹ ول کریٹ فردر نیو جابس. کیونکہ ابھی میں نے جو پوائنٹ کیا ہے نا میں اسی سے لنک کروں گا کہ اے آئی جو ہے وہ پروڈکٹ اب چونکہ اسٹوڈنٹس ریلائی کریں تو ان کے اسکلز میں کافی گیپ آ رہا ہے. تو آنے والے وقت میں نا جو ایکسپیرینس سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، ان کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے. اور جو مڈ لیول اور جو جونیئر لیول کے سافٹ ویئر انجینئرز ہوں گے جنہوں نے اپنی ساری اسٹڈیز میں بھی بجائے اس کے کہ وہ اسکل گین کریں انہوں نے اے آئی کو ہی یوز کر کے کیا، تو ان کی آگے کوئی ویلیو نہیں رہے گی. کیونکہ تو اسی لیے اب اے آئی جو ہے وہ پوزیشنس لے گی ان کی جو کہ اے آئی کو یوز کر رہے ہیں ان ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز. سیکھیں ضرور مگر اس کو اپنی پروڈکٹیوٹی پہ اس پہ آنچ نہ آنے دیں. تو اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ کہ اے آئی جو ہے وہ اب آج کل وائب کوڈنگ بھی بہت چل رہی ہے، وائب کوڈنگ کے تھرو پروجیکٹس بہت ایزیلی بن جاتے ہیں. کوئی اسائنمنٹ بھی آئی ہے تو وائب کوڈنگ کے تھرو جیسے مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹ بنانے کا کہا ہے ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو تو وائب کوڈ کر کے فوراً دے دیں گے. مگر یہاں سے ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب اپنی یونیورسٹی خاص طور پہ سیمسٹر لیول میں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ ان کو خود کریں، ان کی اسکلس گین کریں اور اے آئی کو یوز کریں، مگر اس وقت جب وہ سوچیں کہ ہاں اب میں اس قابل ہوں کہ آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ، میری ڈومین نالج اچھے سے ہو گیا، دین اسٹارٹ یوزنگ اے آئی. کیونکہ اب لوگ اب یہ کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ریزیومیز وغیرہ میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے کہ ان کے ریزیومیز میں نا اتنے زیادہ پروجیکٹس پڑے ہوتے ہیں
تو اب ریکروٹمنٹ پروسیس میں بھی جب ریزیومے کو اسکریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں پروجیکٹس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے ایک پوری ویب سائٹ بنا دی، اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ویب سائٹ اے آئی کے تھرو اتنی دیر میں ہو سکتی تھی، تو اس میں اس نے کوئی ایڈیشنل کیا چیز کی ہے. تو اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ میری یہی ایڈوائس ہے کہ انسٹیڈ آف ریلائنگ سوللی آن اے آئی ٹو بلڈ دیئر پروجیکٹس، do it yourself and use AI to enhance your productivity rather than آپ کی اسکل پہ یہ پانی پھیر. بہت زبردست آپ نے پوائنٹ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو ینگسٹرز ہیں یا جتنے بھی نیو پروگرامرز ہیں یا جتنے لوگ بھی آئی ٹی کی طرف آ رہے ہیں، اسکلز سیکھ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ اے آئی پہ ریلائی کرتے ہیں. تو جو میں آپ کی بات سے انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل جو لاجکس ہیں یا فنڈامنٹل جو اسکل ہے اس کو اسکپ نہیں کرنا چاہیے، اس کو لرن کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اے آئی کو ایز این اسسٹنٹ اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اگر فلی ریلائی کریں گے تو جو ایکچوئل اس کے کسی بھی سبجیکٹ کے جو بیسک رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو اس کے کمپلیٹ آپ اسے کہیں کہ چاہے وہ انگلش لینگویج ہو، چاہے وہ پروگرامنگ لینگویج ہو، تو ہر ایک لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پرنسپلز ہوتے ہیں. اگر ان کو سیکھا نہیں جائے گا تو ہائر لیول پہ شاید کوئی اتنا کیپیبل نہ ہو سکے کہ کسی پروجیکٹ کو وہ اچھے طریقے سے وہ کمپلیٹ کر سکے. ٹھیک ہے جی، بہت زبردست. اچھا طیب، آپ سے اتنا مزہ آ رہا ہے بات کرنے کا کہ میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے کہ اس انٹرویو کو یہاں پہ کلوز کیا جائے. اسٹل وی ہیو سو مینی questions, but there are some important, so I would like to ask کہ what do you suggest for youth, کس فیلڈ کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ because you know people are just rushing towards IT and AI, ٹھیک ہے، these days. تو کیا this is the only field، اور اگر ہے بھی اوکے تو what do you suggest؟ اوکے، یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ آئی ٹی کا جو فیوچر ہے وہ ابھی 10 سالوں کے لیے سیکیور ہے، کیونکہ ابھی اے آئی کافی پروگریس کی ہے، اے آئی نے کافی زیادہ امپروو ہو گیا ہے ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ ڈے، مگر اسٹل دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ ابھی اے آئی اس میں کافی لیگ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اب وائٹ کوڈنگ کے تھرو میں چونکہ یوز بھی کیا کرتا ہوں اے آئی ٹولس، تو کرسر ایک اے آئی ٹول ہے، آپ کو شاید پتا ہو. تو کرسر کے تھرو آپ اس نے بس وائپ کوڈنگ کرنی ہے، آپ نے بس اس کو بتانا ہے، وہ آپ کے لیے پوری اپلیکیشن بلڈ کر دے گا اور بگس بھی ریزالو کر دے گا. مگر یہاں پر سیکیورٹی کنسرنس بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ آپ کے جو پرسنل کریڈینشیلز ہیں وہ بریچ نہ ہو جائیں. اس کے علاوہ اور جو یہاں پہ پھر کام آتا ہے سینئر ڈیولپر کا، کہ وہ ساری سیکیورٹی فکسز جو ہیں ان کو اچھے سے دیکھے اور پھر اس کے بعد کریں. اب یہاں پہ ایک فیوچر جو میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور کروشل رہنے والا ہے نا فیوچر، وہ ہے سائبر سیکیورٹی. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی بچہ یوز کر رہا ہے، بچے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے سب اے آئی یوز کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اے آئی کو ایک پازیٹیو وے میں یوز کریں، اس کے نیگیٹو وے میں یوز کر رہے ہیں. اس طرح کے فشنگ اٹیکس، مالویئر اٹیکس بہت زیادہ آسان ہو گئے ہیں آج کے دور میں اے آئی کے تھرو سے. تو اب سائبر سیکیورٹی کا رول یہاں پہ بہت کرٹیکل ہو جاتا ہے فور اے کمپنی اسپیسیفکلی، کہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی بہت زیادہ ویلیو بڑھنے والی ہے میرے نزدیک ان دا نیئر فیوچر. تو میرے خیال سے اگر فیلڈ چوز کرنی ہے تو سائبر سیکیورٹی از اے گڈ ٹو گو. مگر اس کے علاوہ مشین لرننگ، ڈیٹا سائنس، یہ آج کے ٹائم میں بہت زیادہ ہائیلی پیڈ جابس ہیں اور اس کی انڈسٹری میں بھی بہت ویلیو ہے. تو اف یو آر پلاننگ ٹو گو فار دا مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس اور اے آئی، تو اگین آئی وڈ سے always start from learning the fundamentals rather than rushing towards building the machine learning models. تو ہمیشہ آپ نے بیسک سے اسٹارٹ کرنا ہے، اس کی بیہائنڈ دا سینس میتھمیٹکس کو اسٹڈی کریں، جتنا ڈیپ ڈاؤن آپ جا سکتے ہیں جائیں،
اور پھر اس کے بعد وہاں سے بلڈ کرنا شروع کریں، کیونکہ ایک عمارت اس وقت تک اسٹرانگ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہے. اگر فاؤنڈیشن ہی اچھی نہیں ہے تو عمارت کیا پتہ کل گر جائے پرسوں گر جائے. تو فاؤنڈیشنز از دا کی. آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں اس کے لیے جو فاؤنڈیشنز ہیں، بیسک نالج، وہ بہت ضروری ہے. زبردست زبردست. اچھا طیب، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں گا میڈیکل فیلڈ کی، کہ جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جیسے ہی وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں دے گو فار ہاؤس جاب، رائٹ؟ تو وہ ایک پروفیشنل اور پریکٹیکل ان کا پوسٹ کوالیفیکیشن ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو وہ پریکٹیکلی اپنی پروفیشن جو ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں. آئی ٹی میں آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹرلائز پلیٹ فارم فار دا پوسٹ کوالیفیکیشن اسپیسیفکلی، تو کچھ ایسا پاکستان میں کچھ ایسی پاسبلٹی یا ایسے پلیٹ فارمز جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس طریقے سے نہیں ہے، تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جو پوسٹ کوالیفیکیشن جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ کہ وہ پروفیشنل اپروچ کے تھرو جو ہے اپنا جو پروفیشنل کریئر ہے اس کی ابتدا کر سکیں؟ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹس کو ان کے کمپلیٹ ہونے کے بعد MBBS ان کے ہاؤس جاب ہوتی ہے. تو آئی ٹی کی فیلڈ میں میرے خیال سے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اپرچونیٹیز آئی ٹی کی اویلیبل ہیں، بٹ فریشرز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہی ہے. مگر ابھی بھی اسٹل دیر آر سیورل کمپنیز جو کہ ڈیورنگ دا ڈگری بھی آپ کو انٹرنشپس آفر کرتی ہیں، which I think is very important for a student. کیونکہ اگر آپ صرف اکیڈیمکس اور تھیوریٹیکل نالج ہی گین کری جا رہے ہیں مگر آپ یو ڈونٹ نو ہاؤ دا تھنگس ورک ان دا انڈسٹری، اس کا پروسیس کس طرح سے ہوتے ہیں، ریئل لائف میں کس طرح سے پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو انٹرنشپس آر ویری امپورٹنٹ، جو کہ کافی انٹرنشپس کی باقاعدہ طور پہ ہائرنگ بھی ہوتی ہے کافی سافٹ ویئر ہاؤسز کی. اور جب انٹرنشپ کا ایکسپیرینس آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس جاب سیکیور کرنا آفٹر گریجویشن ریلیٹیولی ایزیئر ہو جاتا ہے اس اسٹوڈنٹ کے جس نے انٹرنشپ نہیں کی ہوتی. اور یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اب چونکہ AI کی وجہ سے فریشرز کی ڈیمانڈ ہوتی جا رہی ہے کم، تو مگر اسٹل جس نے انٹرنشپ کی ہے تو وہ گریجویشن کے بعد ڈونٹ رش ٹورڈز سچ اے کمپنی جو کہ بڑی ہے، کافی اسٹیبل ہے. آپ انسٹیڈ آپ یوز کریں اسٹارٹ اپس کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ جو آپ کی پروفیشنل گرومنگ اور اسکل لیول پہ گرومنگ اسٹارٹ اپس میں ہو سکتی ہے وہ میرے خیال سے کسی ایک بڑی MNC میں ملٹی نیشنل کمپنی میں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اسٹارٹ اپس پہ زیادہ فوکس رکھیں. اور جہاں تک بات رہی سینٹرلائز سسٹم کی، ابھی میرے خیال سے ایسا سینٹرلائز سسٹم پاکستان میں ہے نہیں جس طرح کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا ہے. مگر still I would say there are plenty of opportunities out there to grab after graduation. زبردست. تو نیکسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا طیب کہ دیکھیں ہماری ایک بہت کثیر تعداد ہے نوجوانوں کی، ہر سال بہت سے نوجوان بہت سے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، رائٹ اسٹارٹنگ فرام میٹرک ٹو آن ورڈس، ٹھیک ہے، ہائر سیکنڈری اسکول اور پھر یونیورسٹی اینڈ سو آن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریزلٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اتنے آئی تھنک کہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے نوجوانوں سے اس طرح سے کم آتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، کیا فیکٹرز ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کہیں اس کی ایکٹیویٹیز، اس کا فوکس، اس کا انٹرسٹ، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایشو کہاں پر ہے، تاکہ ہمارے جو سننے والے نوجوان ہیں وہ آپ کی کامیابی کہ اس راز کو بھی تھوڑا جان سکیں کہ ایسا کیا ہے کہ ان کا فوکس جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کی طرف اتنا اچھا ہو جائے تاکہ ان کے ریزلٹس جو ہے وہ اچھے آ سکیں. اچھا، اب میں اس کو پتہ نہیں فارچونیٹ چیز کہوں یا انفارچونیٹ فیکٹر کہوں کہ یہ جو چیز ہے نا موبائل، اس نے سارا کام خراب کیا. اب ضرورت بھی بن گئی ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو اب ہوتا ہی ہے کہ اب تو پرائمری لیول سے لے کے
سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، یونیورسٹی میں تو پہلے بھی تھا، اب ہر لیول پہ موبائل کی ضرورت پڑ گئی. تو اب یہاں پہ سب سے بڑا فیکٹر آئی وڈ سے کہ موبائل کی وجہ سے نا یوتھ جو ہے وہ کافی زیادہ اتنے دلچسپ انٹرسٹ شو نہیں کر رہی اپنی اسٹڈیز میں. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ خاص طور پہ اسنیپ چیٹ پہ ان کی اسٹریکس چل رہی ہوتی ہیں، اور جن میں کرنا کیا ہوتا ہے فضول قسم کی اسٹریکس چل رہی ہوتی ہیں، اور انہیں کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنا سارا ٹائم برباد کیا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کی بہت ضرورت ہے کہ پرووائڈ دیم ود دا فیسلٹیز. موبائل کی ضرورت ہے، لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، پرووائڈ دیم، مگر مینٹین اے چیک اینڈ بیلنس. کافی پیرنٹل ٹیکنیکس بھی ہیں کافی زیادہ کہ موبائل میں ایک ایسی اپلیکیشنس ہیں، سافٹ ویئرس ہیں جو کہ یا آپ اپنے اسٹوڈنٹ جو آپ کا بچہ ہے اس کے موبائل کے یوز پہ آپ ریگولر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. سوشل میڈیا ایپس پہ اتنا زیادہ سوشلائز نہ ہونے دیں، کیونکہ اب آج کل جو صرف موٹیویشن رہ گئی ہے نا یوتھ کی، وہ رہ گئی ہے کہ بس میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں سے کمانا ہے، بس کمانا ہے. اب جتنی بھی ریلز شارٹ انسٹاگرام وغیرہ پہ چل رہی ہوتی ہے، اس میں بس سب کی ایک ہی گول کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. اور لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے سکسیس کو دیکھنے کا وہ بھی یہ چینج ہو گیا کہ سکسیس یہی ہے، جبکہ سکسیس could be anything. یعنی اگر آپ کا ایک گول ہے، بی ڈیڈیکیٹڈ، اسٹے کنسسٹنٹ، اسٹے پرسسٹنٹ، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جستجو کریں، تو یہ سکسیس ہے. میکنگ این ایمپل اماؤنٹ آف منی از ناٹ اے سکسیس. تو میرے نزدیک سب سے زیادہ جو خرابی ہے اس وقت وہ سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پہ بھی توجہ نہیں کر سکتے. بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ سوشل میڈیا، یہ آئی تھنک جسٹ لائک آپ نے تھوڑی دیر پہلے جیسے کہا کہ اے آئی کو ایز این اسسٹنٹ یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سوشل میڈیا ہے تو اس کو ایک حد تک استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے. اور چاہے whether it is social media or this is cell phone or it's other applications، تو یہ تو ایک ڈیوائس ہے. تو جو یوز ہے ڈیوائس کا وہ آپ کتنا اچھے سے کر رہے ہیں وہی اس ڈیوائس کو اچھا یا برا بناتا ہے. ادروائز ڈیوائس کی اٹ سیلف اس کا اچھا یا برا ہونا وہ میرا خیال ہے ہم کیٹیگوریکلی نہیں کہہ سکتے کہ ڈیوائس ہی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی طیب، آخر میں آپ سے ایک چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے میسج آپ کیا چھوڑیں گے؟ اسی طرح سے جو پیرنٹس ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ٹیچرز کو کیا میسج دیں گے؟ اور ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، تو یہ 4 ایک طرح سے میسیجز ہیں، جیسے بھی آپ اس کو بتانا چاہیں تو وہ کائنڈلی آپ کچھ نہ کچھ ایسا جو کہ جس سے ہر کسی کا فائدہ ہو سکے. ناظرین بھی سن رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ لائیو پیرنٹس بھی اس کو سنیں گے، ٹیچرز بھی، اور اسی طرح سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے جو مینجمنٹ ہے وہ بھی. تو کائنڈلی یہ بتائیے گا. یہاں اسٹوڈنٹس کے لیے میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ آج کل کے دور میں کمیونیکیشن سکلز جیسے سافٹ سکلز بھی کہتے ہیں اس کی بہت کمی ہے. کہ اب جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کافی انٹیلیجنٹ ہیں، مارکس بھی اچھے سیکیور کرتے ہیں، مگر ان کی کمیونیکیشن سکلز نا بہت کم ہیں. تو ایک انگلش میں کہا جاتا ہے یو اونلی نو ایز مچ ایز یو کین اسپیک، کہ آپ کو اتنا ہی آتا ہے جتنا آپ بول سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی چیز کا نالج اتنا ہے نا، مگر آپ بولتے صرف اتنا ہے، تو آپ کو صرف اتنا ہی آتا ہے. تو ہماری شروع سے ہی نا اس طرح کی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی پریزنٹیشن سکلز، کمیونیکیشن سکلز کی پریکٹس نہیں کروائی جاتی اسٹوڈنٹس کو، اور اس طرح کے سیشنز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان کی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کیا جا سکے. تو میرے خیال سے اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی طرف سے بھی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے. تو اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ we should put this into practice to translate our thoughts that we have in our minds into words. تو جب تک آپ اپنا آئیڈیا، اپنی بات دوسروں تک کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے نا، تب تک آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے، چاہے جس بھی فیلڈ میں آپ، کوئی فائدہ نہیں ہے.
اور اس کے علاوہ ایک لرننگ ٹیکنیک ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو میں بھی پرسنلی یوز کرتا ہوں اور میرے خیال سے کافی کام بھی آئے گی. ایک پاپولر امریکن سائنٹسٹ ہیں فیمن. تو فیمنس ٹیکنیک کافی پاپولر ہے, تو وہ اس کو میں نے پرسنلی خود بھی یوز کیا اپنی اسٹڈیز کے دوران. وہ بیسیکلی ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی آپ ٹاپک پڑھ رہے ہیں, آپ نے کوئی کانسیپٹ کو گین کرنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو دا بیسٹ وے ٹو لرن اینی تھنگ از ٹو ٹیچ اٹ ٹو اے ٹوڈلر. آپ نے اس کو سب سے آسان زبان میں نا, بالکل نائو لینگویج میں آپ نے کسی ایک ٹوڈلر کو سمجھانا. اب آپ کے پاس کہیں گے کہ میرے پاس تو کوئی پڑھانے کے لیے ہے نہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, گریب اے پیپر اینڈ اے پین, اور اس پہ جو بھی آپ نے پہلے ٹاپک کو اوور ویو کر کے آپ نے اس کے بعد اس کو پڑھانا شروع کر دینا ہے ایز اف یو آر ٹیچنگ یور سیلف. یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے سب سے پہلے تو آپ اپنی تھاٹس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ورڈس میں, ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ کی سینس یوز ہو رہی ہے سننے کی, جو آپ بول رہے ہیں اس کو آپ سن بھی رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ورڈز آپ لکھ رہے ہیں, جو بھی آپ پیپر پہ لکھ رہے ہیں, وہ آپ سے ایک مسل میموری بلڈ ہو رہی ہے, اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کی برین میں امیجز اور اس کے کچھ فلیش بیکس باقی رہ جاتے ہیں. تو دس از دا بیسٹ ٹیکنیک آئی ووڈ سے فیمنس ٹیکنیک وچ ایوری اسٹوڈنٹ شوڈ پریکٹس. اس کو میں نے پرسنلی کیا بھی ہے, اور میں نے بیفور اینڈ آفٹر کافی ڈفرینس میں نے محسوس کیا. تو اٹ از ون آف دا بیسٹ ٹیکنیک جو کہ میں چاہوں گا کہ ہر اسٹوڈنٹ یہ اپلائی کرے. اور اس کے علاوہ جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے, تو اگین پیرنٹس کا چیک اینڈ بیلنس ایک بچے پہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ موبائل کی بات ایگزامپل لے لیں, تو موبائل کا بھی یوز جو ہے, گوگل کے پیرنٹل کنٹرولز ہیں, یوٹیوب پہ بھی پیرنٹل کنٹرولز ہو جاتے ہیں. اس طرح گوگل اکاؤنٹ ایک ان کو لاگ ان کرتے ہیں جس پہ فلی پیرنٹل کنٹرولز ہوں, سو دیٹ پیرنٹس نو what their child is doing and browsing. تو یہ پیرنٹل کنٹرولز کی یہاں پہ ٹیچرس کی گرومنگ بھی کافی زیادہ ضروری ہے. ٹیچرس کو پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ کس طرح سے آئی ٹی کا نالج یوز کر کے, آئی ٹی کی ٹیکنیکس یوز کر کے وہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ چیک اینڈ بیلنس مینٹین کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ جب پیرنٹس چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اپنے بچوں پہ, تو پھر تو اس طرح سے ان کا جو ایکسیسو سوشل میڈیا کا یوز ہے, انسٹیڈ کہ وہ اسنیپ چیٹ پہ ریلز بنائیں, میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کوئی پروگرامنگ سیکھ رہا ہے تو ایک پلیٹ فارم ہے گٹ ہب, آپ کو پتہ ہوگا, تو گٹ ہب پہ اسٹریکس بنائیں کہ میں نے ہر روز کا ایک کمٹ لازمی پوسٹ کرنا ہے. تو اس طرح کی اسٹریکس بنائیں, لیڈ کوڈ پہ کریں, یا کم از کم آپس میں انٹریکشن بہت ضروری ہے. جو آپ سیکھیں اپنے دوستوں کو سمجھائیں, اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں, سرکل میں ڈسکس کریں. تو اس طرح سے نہ کہ صرف آپ کو خود اچھے سے اپنا ڈومین نالج بڑھے گا, بلکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. تو میں اسی بات پہ کنکلوڈ کروں. بہت زبردست آپ نے ٹیکنیکس اور میسیجز بڑے زبردست آپ نے دیے کہ یوتھ کو, اور خاص طور پہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو آپ نے میسیج یہ دیا کہ کمیونیکیشن سکلز کے اوپر فوکس کیا جائے. اور بہت اچھا آپ نے اگزامپل بھی دی کہ جتنا آپ جانتے ہیں اگر اتنا آپ ڈلیور نہیں کر سکتے, اتنا آپ امپارٹ نہیں کر سکتے, اتنا آپ پروو نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے اندر رہ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نہ ہونے کے مترادف ہے. تو اس کو اچھا پرفارم کرنے کے لیے آپ نے ایک اچھی ٹیکنیک بتائی ہے کہ جو بھی آپ سیکھتے ہیں آپ کوشش کریں کہ دوسروں کو سکھائیں, یا کسی کو بھی سکھائیں آپ, whosoever it is, maybe your classmate or whosoever it is, your neighbor or wherever anybody you find from. تو اس کو آپ گائیڈ کریں, اس کو آپ بتائیں وہ چیزیں, تو اس سے آپ کے آئیڈیاز مزید جو آپ کے کانسیپٹ ہیں وہ مزید کنکریٹ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ہمارے ایک کلاس فیلو ہوا کرتے تھے, تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا, اور ہاسٹل میں وہ ہمارے کلاس والے پتہ ہے کیا کیا کرتے تھے, ویسے وہ کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ یا جسے کہنا چاہیے کوئی بہت زیادہ ایپٹیچیوڈ وائز وہ بہت ایکسٹرا آرڈینری نہیں تھے, لیکن یہ ٹیکنیک انہوں نے یوز کر کے he got the distinction in the university, he got the gold medal there,
اور وہ کیا کرتا تھا کہ ہاسٹل میں اس نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا، تو جب بھی مڈ ٹرمز آتے تھے یا فائنل ایگزامز آتے تھے تو اس نے اپنے روم کے باہر ٹائم ٹیبل لگایا ہوا تھا کہ ابھی ریویژن فلاں سبجیکٹ کی ہوگی، ابھی فلاں سبجیکٹ کی ہوگی، اس ٹائم پہ فلاں سبجیکٹ کی ہوگی. تو بلیو یو می کہ ہماری کلاس کے یا ڈفرینٹ کلاسز کے ڈفرینٹ سیکشنز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریویژن کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے. تو آئی بلیو کہ اس نے یہی ٹیکنیک اڈاپٹ کی تھی، اور وہ پڑھا کے دوسروں کو اتنے زیادہ اس کے کانسیپٹس اپنے کنکریٹ ہو چکے ہوئے تھے کہ جب وہ ایگزام میں ان کو ریپروڈیوس کرتا تھا اور جیسا وہ کانٹینٹ لکھتا تھا وہ پھر آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا تھا، اس کو کچھ کنفیوژنز اس میں نہیں ہوتی تھی. تو وی آلسو بینگ ٹیچر جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم خود بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ پڑھانے کے بعد جو ہم نے اکیڈیمکس میں ہم نے پڑھا، جو ہم نے اپنی ڈگری میں پڑھا، تو سم ٹائم اسٹوڈنٹ کا ایک کوشچن ایسا آتا ہے کہ جب ہم اس پہ سوچتے ہیں تو ہمیں ایک آنسر کلیکٹ کرتا ہے اس کا، یا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں کو ریلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہاں یہ فلاں سبجیکٹ یہاں پہ فلاں ٹاپک اور فلاں کانسیپٹ یہاں پہ آ کے آپس میں ریلیٹ ہو رہے ہیں، تو ایکچوئل اس کا جو کرکس ہے وہ یہ بنتا ہے. تو باقی یہ بہت زبردست آپ نے ٹیکنیک بتائی. پیرنٹس کے لیے آپ نے مانیٹرنگ خاص طور پہ کہا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آج کل کے سب پیرنٹس تو نہیں، کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں کہ جو بہت ہی سادہ ہوتے ہیں، ان کو تو شاید یہ سمپل جو بٹنز والا سیل فون ہے وہ بھی یوز نہیں کرنا آتا. شاید میجورٹی ان کی مے بی نیکسٹ جنریشن میں تھوڑا سا فرق آ جائے کہ کرنٹ جنریشن جو چل رہی ہے وہ اسمارٹ فون یوزر اچھی ہے، تو مے بی کہ نیکسٹ جنریشن میں یہ ان کے اوپر چیک اچھا رکھ سکیں، تو کیونکہ یہ اچھے یوزر ہیں اس کے. ہاں جی، یہ اچھے یوزر ہیں اس کے. تو یہ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. ناظرین، یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن کے اوپر ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان کے انسٹیٹیوٹس، ان کی یونیورسٹیز اور خاص طور پہ ہمارا ملک وہ فخر کرتا ہے، اور ہمیں ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ مستقبل میں یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے، اور اپنے والدین کا اسی طرح سے اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں گے. اور خاص طور پہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی جو ریسنٹ ایک دور چل رہا ہے، اس ٹیکنالوجی میں یہ انشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس شو کریں گے اور پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں اکٹھی کریں گے اور ہمیں اچھی خبریں دیں گے. اور میں اس پروگرام کی کلوجر پہ ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو کہ میں طیب کی نظر کرنا چاہوں گا. وہ ہے: جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگلی دفعہ ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.